بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طلبات، یہ نظم نمبر 1 ہے، حمد، جماعت نحم کی۔ اس کے شاعر کا نام ہے مظفر وارثی۔ اس کی ہم تشریح کریں گے اور معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ یہ نظم جو ہے وہ کل 7 اشعار پر مشتمل ہے۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظام ہستی سے مراد ہے دنیا کا نظام۔ نظم کے پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر نظر نہیں آتا، مگر اس کی تخلیقات میں جو منظم نظام ہے وہ اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ کائنات کا یہ نظام اپنے دائرہ کار میں اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ یہ خود گواہی دیتا ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کے یہ خود بخود نہیں چل سکتا۔ اللہ کا وجود ازل سے ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفت غیب کی تعریف کر رہا ہے۔ ظاہری آنکھ سے نظر نہ آنے والی ذات نے کائنات میں ہر طرف اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ رتوں کا مطلب ہوتا ہے موسموں۔ نمبر 2 میں شاعر جو ہے وہ بتوں کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو بتوں میں نہ ڈھونڈو، یعنی مادی اشیاء میں تلاش نہ کرو، بلکہ اس کا عکس تو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دن اور رات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موسموں کا اپنے مقررہ وقت پر بدلنا اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت کی نشانی ہے۔ بقول شاعر، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ شعر نمبر 3 ہے۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اس کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ شعر اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماگیر ہے اور ہر سمت میں موجود ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، سب سمتیں اللہ ہی کی جانب لے کر جاتی ہیں۔ چاہے کوئی سفر کرے یا دیکھے، تمام راستے اللہ کی جانب ہی لے کر جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب نے لوٹ کر اللہ کی جانب آنا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہر شے میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ ہر چیز آئینے کی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہونے کا یقین دلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عکس دکھاتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی طاقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ پوری طاقت، خواہش اور کوشش کے باوجود بھی انسان اپنا مقدر نہیں بدل سکتا۔ انسان کی زندگی میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود اختیارات سے نوازا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور ان محدود اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ان اختیارات سے تجاوز کرے گا تو جزا و سزا کے مرحلے سے گزارا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے محدود اختیارات کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ شعر نمبر 5 ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ شاعر اس شعر میں اللہ کی صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا، سنتا اور سمجھتا ہے، یعنی البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، السمیع، سب سننے والا، اور العلیم، سب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری نیتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کے پیچھے چھپی نیت کو جانتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لاشعور میں بھی ہے۔ لاشعور انسان کے ذہن میں موجود یادداشت کو کہا جاتا ہے، تو انسان کی یادداشت اور نیت کچھ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وقار عزت کو کہتے ہیں اور غار کا مطلب ہے اندھیرے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کائنات کی وسعتوں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ ہی تقدیر، عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مہر قدرت سے مراد ہے کہ نیک لوگوں کی پیشانیوں پر نماز و تہجد کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر جو روز قیامت روشن ہوگی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں اور اس کے نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں جو ہے سیاہ اور سفید کا محاورہ استعمال کی ہے۔ سیاہ سفید کا مطلب ہے کہ مالک، ہر چیز کا مالک ہونا۔ نفس نفس یعنی ہر کوئی، ہر جان۔ شعلہ جان زندگی مراد ہے، اس سے جلا رہا ہے یعنی زندگی بخش رہا ہے، بجھا رہا ہے یعنی زندگی لے رہا ہے، موت اور حیات مراد ہے۔ اس شعر میں شاعر محاورے کا استعمال کرتا ہے، سفید و سیاہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا مالک، یعنی اللہ پاک کی ذات مختار کامل ہے، ہر شے صرف اور صرف اسی کے حکم کے تابع ہے، اس کا جلوہ ہر طرف ہر شے میں نظر آتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے مصرعے میں زندگی اور موت کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندگی دے رہا ہے اور لے بھی رہا ہے، یہ سب اللہ کا کمال ہے، حیات اور ممات کا سلسلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حمد کے بعد اب اس کی مشق ہے۔ مشق میں یہ پیپر میں اس طرح سوال آتا ہے کہ اشعار لکھے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے سوال لکھے ہوتے ہیں، اشعار کے مطابق ان سوالوں کے جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 شعر لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہے۔ تو پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفت غیب اور صفت ظاہر کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہ دیتے ہوئے کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور کائنات کے منظم دائرہ کار میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسرے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل پیش کی ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موسموں کا اپنے مقررہ وقت پر بدلنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ان اشعار کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور دنیا کا نظام اس کی حکمت سے رواں دواں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھا سوال ہے، شاعر کے مطابق تمام مخلوقات کا سفر کس کی جانب ہے؟ بمطابق شاعر دنیا کی تمام مخلوقات کا سفر اللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔ تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو اس کا جواب شعر نمبر 3 کی تشریح میں بیان ہو چکا ہے۔